بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے، اور محاورتاً اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ رزق کی جو بھی چیز ہے اس کی عزت کرو، اس لیے کہ بہت سارے بزرگ حضرات نے لکھا ہے کہ رزق یہ دین کا ایک جز ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ رزق یہ دین کا ایک کیسے جز ہے؟ وہ اس طرح جز ہے کہ جب ہم رزق کو کھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے اس کے پیچھے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو طاقت ہمارے اندر آ رہی ہے، یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو ہم رزق استعمال کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ اختیار کرو۔ یعنی کہ ایک تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم اس آیت کے اندر مل رہا ہے کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرو، اور دوسرا اس آیت کی تفسیر سے ہمیں یہ بات سمجھ آ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی لینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک کلیہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تم نیک اعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر حلال کا رزق کھانا پڑے گا۔ حلال کے رزق کی یہ برکات ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالی حلال کھانے کی بنیاد پر تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ تمہارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمے گئے، حرام کا رزق گیا، تو حرام کھانے کے بعد پھر آپ کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ پھر آپ کو چوری کی توفیق تو مل سکتی ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی توفیق تو مل سکتی ہے، کسی کی چغلی، غیبت، کسی کی عزت تعطار کرنا، کسی کے اوپر بہتان باندھنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا ناحق کوئی بھی اس کی کوئی چیز دبا لینا، پھر حرام کے رزق کی یہ نحوستیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر ایک ہمیں یہ کلیہ مل رہا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کلوا من الطیبات، حلال رزق کھاؤ۔ حلال رزق کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور تمہارے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رزق جو ہے یہ بھی دین کا جز ہے، اور جب دین ہے، دین کا جز ہے، اس کی وجہ سے ہم اسلام کے اوپر اعمال صالحہ کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس رزق کو عزت دیں اور اس کی بے ادبی نہ کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ نیچے گر گیا ہے، اگر اس کو صاف کرنا ممکن ہے تو صاف کر کے اس کو کھا لیا جائے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر اس کو صاف کرنا ممکن نہیں تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جو کسی جانور کی خوراک کا حصہ بن جائے یا کسی پرندے کی خوراک کا حصہ بن جائے، ہمارے قدموں کے نیچے نہ آئے۔ تو رزق کی تکریم، اس کی عزت، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور اگر ہم رزق کی بے ادبی کریں گے تو پھر وہ ایک بات ہم سنتے رہتے ہیں، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اگر ہم رزق کی بے ادبی کریں گے تو پھر رزق کے معاملے میں ہم بے نصیب ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہمارے رزق کو تنگ کر دیں گے ہمارے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہیں، بلکہ کھانے پینے کی جو اشیاء نہیں، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر
جو برتن استعمال ہوتے ہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان برتنوں تک کی عزت اور توقیر کریں، یہ نہیں کہ پانی پیا اور پینے کے بعد گلاس کو یوں اٹھا کے مار دیا، پلیٹ کے اندر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو یوں پھینک دیا، نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے اور برتن کو اچھی طرح صاف کرتا ہے تو وہ برتن اس کو دعا دیتا ہے۔ تو جو برتن آپ کی دعا کا ذریعہ ہے، کیا اس کی ادب کرنا چاہیے یا اس کی بے ادبی کرنی چاہیے؟ اس کا ادب کرنا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رزق کی عزت کے متعلق بتلا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو ادب اور احترام کے ساتھ کھائیں پئیں، اور اسی طرح ان کو کھانے کے لیے، ان کو پینے کے لیے جو برتن استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ادب اور احترام کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔